بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ کتاب الایمان کا یہ آخری باب ہے جس کا مرکزی مضمون ہے النصیحہ بمعنی خیر خواہی۔ خیر خواہی کا حاصل ہے دوسرے کی بھلائی چاہی، یعنی دوسرے کی بھلائی چاہنا اور چاہنے کا مزاج رکھنا۔ ترجمۃ الباب کی عبارت سے حضرت مصنف علام رحمہ اللہ تأثر دے رہے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین میں، شریعت میں، اسلام میں، ایمان میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب کی سب کسی کی خیر خواہی سے وابستہ ہے۔ دوسرے کی خیر خواہی اور خود اپنی بھی خیر خواہی۔ دھوکہ مت دینا، دوسرے کی خیر خواہی اور اسی میں اپنی بھی خیر خواہی، پکڑ گئے تو پٹ جاؤ گے، تو مت دینا، اس میں ہے اپنی بھی خیر خواہی۔ حسد مت کرنا کسی سے ورنہ جلتے رہو گے، نیند کبھی نہیں آئے گی، اپنی بھی خیر خواہی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں یا تو احکام آدمی کی ذات سے خود وابستہ ہے یا یہ کہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، دونوں میں خیر خواہی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تأثر دے رہے ہیں اور تصور قائم کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے، اپنے ساتھ خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی۔ اب کس کس کے ساتھ خیر خواہی آگے بتلا دیا، للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ یہ تو چند جزیات بتلائی گئی، ورنہ اللہ سے لے کر ساری مخلوقات تک کی خیر خواہی، یعنی خالق اور مخلوق سب کی خیر خواہی کا نام الدین ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ تھوڑے سمجھنے کی چیز ہے، باقی تو سب سمجھ میں آتی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کی مانی جاوے، رسول کے اشاروں پہ قربان ہو جایا جاوے، رسول کی سوچ کے آگے کوئی سوچ نہ سوچی جاوے۔ ائمۃ المسلمین کی تشریح بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ جن کو آپ نے اپنا مقتدی بنا لیا اس کی اقتداء کی جاوے اور اس کے متعلق امور میں تعاون کیا جائے۔ مثلا جو بڑا ہے وہ بڑا کوئی حکم نافذ کرے تو اس کے نفاذ میں تعاون کیا جائے، نہ یہ کہ رکاوٹ بنے۔ وعامتہم، پوری خلق خدا اور پوری انسانیت کے ساتھ، یعنی عوام کے ساتھ بھی، خواص کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ وہ کیا جائے جو ان کا حق ہے، جو ان کا حق ہے۔ ایک بات رہ جاتی ہے النصیحۃ للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان سی بات۔ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جزیات کی شکل میں کچھ بھی آپ کہیں، ایک کلی اور روح بتلاتا ہوں۔ کلی اور روح یہ ہے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی کہ مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ تو النصیحہ للہ کا حاصل ہوگا اللہ کے ساتھ اس طرح برتاؤ سلوک کیا جائے، رہا جائے، اطاعت کی جائے کہ خدا خوش ہو جائے۔ سیدھی سی بات۔ اب اس کے ذیل میں بڑھا لیجئے، مامورات کو ادا کیا جائے، منہیات سے بچا جائے، یہ خدا کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تھوڑی اور تفصیل کر لیجئے، اللہ کے احکام جہاں جہاں نافذ کیے جا رہے ہیں تو نافذ کرنے والوں کا اس کے نفاذ میں، تنفیذ میں تعاون کیا جائے، روڑا نہ بنا جاوے، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے دین کو، جھنڈے کو بلند کیا جاوے، بلندی میں اپنی صلاحیتیں صرف کی جاوے، نہ یہ کہ کسی قسم کی غفلت برتی جائے یا یہ کہ کوئی رکاوٹ ڈالی جاوے۔ مثلا کوئی مدرسہ چل رہا ہے تو مزید چلایا جائے، نہ کہ اس کی ترقی دیکھ کر کے کسی قسم کی منفی سوچ پیدا کی جاوے۔
اب اگلی بات سنیے, مقصد بخاری بھی یہاں سمجھ لیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے زیادت فی الایمان کو, زیادت و نقص فی الایمان کو بتانا, جیسا کہ ابتدا سے ان کا مدعا رہا ہے. تو کہتے ہیں نصائح میں بھی درجات ہیں, اور نصیحت نام ہے دین کا, اور دین اور ایمان ایک ہی چیز ہے. تو جب نصیحت میں درجات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں بھی درجات ہیں, کسی کا کم کسی کا زیادہ. بس الایمان یزید و ینقص ثابت ہو گیا. اگلی بات, الدین والنصیحہ, یہ پوری عبارت ایک حدیث کا, ایک حدیث ہے, یہ ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تعلیقاً پیش کر رہے ہیں, ترجمۃ الباب میں قول النبی کہہ کر کے پیش کر رہے ہیں. یہ پوری حدیث ہے, یہ مسلم شریف میں ہے اور دوسری کتابوں میں ہے, پوری حدیث ہے. امام بخاری نے یہاں اس کو سند کے ساتھ موصولاً نقل نہیں کیا, معلقاً نقل کیا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں, امام بخاری کی ایک ہوتی ہے تعلیق اور ایک ہے ان کا وصل. وصل کہتے ہیں کسی حدیث کو موصول پیش کرنا, پوری سند سنا کر حدیث سنانا. یہ حدیث کو سنا دی ہے, سند نہیں سنائی ہے, حذف کر دی, اس لیے اس کو کہیں گے معلقاً یہ حدیث حضرت نے پیش کی ہے. سوال یہ ہے کہ موصولاً کیوں نہیں پیش کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ مسلم شریف میں بھی ہے, اب جب مسلم شریف میں ہے تو اونچی ہی حدیث ہے, مگر اس میں سہیل ابن ابی صالح نام کے ایک راوی ہیں, ان پر کچھ کلام ہے. ان کی وجہ سے امام بخاری کو یہ حدیث اتنی اچھی نہیں لگی کہ اپنی جامع میں موصول کے درجے میں پیش کریں, موصولات کے ساتھ پیش کریں, اتنی اچھی نہیں لگی. کہنے لگے کچھ باس آ رہی تھی حدیث میں, نہیں اس راوی کی ذات میں, یہ مطلب ہے, یعنی کچھ حرج نظر آ رہا تھا. اسی لیے اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہے کہ نہایت اعلیٰ درجے کا اہتمام کیا اس کی صحت کے سلسلے میں. آیت کریمہ میں بھی وہی بات تھی. اب اگلی بات, نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ الدین والنصیحہ. نصح ینصح, نصحن نصحن, اس کے معنی آتے ہیں, اس کا لغوی اصلی معنی دو بتایا جاتا ہے. ایک معنی اس کا ہے شہد کے چھتے سے شہد کو نکال کر صاف کرنا, یعنی وہ صفائی اور خلوص کا معنی. خلوص کسے کہتے ہیں؟ مکروہات و منفیات سے ایک شے کو الگ کرنا. مکروہات سے جو چیز ایک چیز کے مناسب نہیں ہے اس سے اس کو چھانٹ کے الگ کرنے کا نام خلوص ہے, اخلاص ہے. اس کا نام اخلاص ہے. مثلا ریا کو نکال دینا عمل سے اور خالص اللہ کے لیے رکھ دینا, یہ اخلاص ہے. شہد کے چھتے سے شہد کو نکالا جائے اور اس میں کچھ چیزیں شامل ہوں, اس کو نکال دینے کا نام اور شہد کو خالص کر لینے کا نام کیا ہے؟ نصح ینصح ہے. ایک انسان کے ساتھ قلب میں ایسی کیفیت پیدا کی جاوے کہ ہمدردی ہی ہمدردی ہو, بھلائی ہی بھلائی ہو, اس کے ضرر و اضرار کا کوئی واہمہ بھی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں نصح ینصح. یہ ہے نصیحت کسی کے ساتھ, یہ ہے خیرخواہی کسی کے ساتھ. آپ کی لغت اور آپ کا عربی ادب جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ معانی متون کو سمجھنے میں مدد ملے گی. دوسری لغت اس کی بتائی جاتی ہے کہ نصح کے معنی آتے ہیں خاط یا خیتوں کے, سلائی کرنے کے. نصیحت میں یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کے ذریعے سے معصیت کر کر کے ردائے تقویٰ کو پھاڑ چکا ہوتا ہے, تانے بانے بکھیر چکا ہوتا ہے. اللہ نے جو بہترین عصمت کی, معصومیت کی, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہی تو ہوتا, جو گناہوں سے براءت اور تحفظ بے داغ چادر پہنائی تھی, اسے تمہیں گناہ کر کر کے تار تار کر دیا, لباس بیکار کر دیا. پھر نصیحت کی جاتی ہے, یعنی اس گنہگار کو اچھی باتیں بتلائی جاتی ہیں تاکہ واپس اس کی سلائی کر لے اور جیسا خوبصورت پہلے دن لگ رہا تھا پھر ایسا لگ جائے. اسی کو حدیث میں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ بعض اعمال کی برکت سے انسان ایسا ہو جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ. یہ نصح کا دوسرا ترجمہ ہے. بڑی چاشنی ہے لغات میں, مراد سے جب تطبیق کرو تو بڑی چاشنی ملتی, اور پھر اللہ کی زبان ہے اور اللہ کی مراد ہے تو پھر اس میں تطبیق نہیں تو اور کہاں ہوگی میرے بھائیوں. اچھا جی, اگلی بات. اب آئیے روایت پر.
بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم. یہ قیس ابن حازم صحابی ہوتے ہوتے رہ گئے, چلے تھے, راستے میں تھے, پہنچ نہیں سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام سے ملاقاتیں رہیں, اللہ کے نبی کو انہوں نے نہیں دی. ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا, مگر وہ روایت معتبر نہیں ہے. یہ اس لیے بتائی جا رہی, کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو تشویش میں نہیں آنا چاہیے. جی یہ قیس ابن ابی, البتہ ان کے والد ابو حازم یہ صحابی ہیں. جی آگے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی, بہت مرتبہ ان کا نام آ چکا ہے. سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے. بڑے خوبصورت تھے. حضرت عمر تو ان کو یوسف و حاضر الامہ کہا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی ہے تو آپ نے عام اعمال کی جو بیعت سب سے کراتے تھے وہ کرائی. ان کے ساتھ ایک جزء بیعت کا یہ رکھا, وَالنُّصْحَ عَلَىٰ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم کو خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. چنانچہ یہ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرتے تھے. اپنے نوکر کو بھیجا, خادم کو, گھوڑا خریدنے کے لیے. 300 کے آس پاس میں گھوڑا طے ہو گیا. خود ہی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں, اب اے بیچنے والے تو نے کم پیسہ لے لیا, اور لے. پھر بڑھایا, پھر بڑھایا, پھر بڑھایا, ابھی بھی کم ہے. 800 قریب پیسہ دیا. 800 درہم 300 کی جگہ پر, 200 یا 300 کی جگہ پر کتنا, 800. یہ اصل میں بیعت کی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ مجھے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. جس طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا. کہتے ہیں جب اپنی سواری سے گزرتے تھے تو ہاتھ سے کوڑا بھی چھوٹ جاتا تھا, سواری آگے چلی جاتی تھی, پھر بھی خود وہاں سے واپس ہو کر آ کے اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے, کسی سے وہاں موجود آدمی سے مانگتے نہیں تھے. کہتے تھے اللہ کے نبی نے سوال کرنے سے منع کیا, حالانکہ اس سوال کا مطلب کچھ اور تھا, مگر صورت لفظوں کی جو تھی وہاں تک وہ احتیاط کرتے تھے. جریر بن عبداللہ کی بڑی ایک سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. جب یہ آئے اور مسلمان ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کو عنایت فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں, آ رہے ہیں تو ان کا اکرام کرنا. یہ آ رہے ہیں تو ان کا اکرام کرنا, اس لیے جب کسی قوم کا تمہارے پاس, جب قوم کا کریم آوے, شریف آوے, باعزت انسان آوے تو فاکرموہ. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ, اس کی عزت کرو. ان کی یہ آیت 10 میں, اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ان کو دیا, جاؤ وہ ایک بت ہے ذوالخلصہ نام کرتا, بت نہیں بت خانہ, اس کو گرا ڈالو. ان کو بھیجا, کہنے لگے یا رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو زیادہ جم نہیں پاتا, میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو تھوڑا سا ڈر لگتا, ایسا سمجھو جم نہیں پاتا. تو آپ نے ان کو بیٹھایا اور کہا اللہم ثبت ہو واجعلہ ہادیا مہدیا, یا اللہ یہ جم نہیں پاتے جما دیجئے. ان کے بس میں جمنا نہیں ہے, اللہ تیرے بس میں تو جمانا ہے نا, جما دیجئے. کہنے لگے, اس کے بعد تو پھر سب کام ہی ہو گیا. یہ ابھی آئے نہیں تھے, آ ہی رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لوگوں سے کہہ دیا سیدخل من ھذا الفج, ان قریب اس فج سے یمن کا ایک بہترین انسان آنے والا ہے. من کل فج نامی کس راستے سے, اب ذرا سا دیکھ لیجئے, 2-3 منٹ آپ کا بچہ ہے. بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم. نصیحت لکل مسلم کا مطلب سمجھ میں آ گیا. محبت سے ہر ایک کو سمجھاؤ, بیٹا دیکھو سبق میں باتیں مت کرو ورنہ سبق کی برکت سے, حدیث کی برکت سے محروم رہ جاؤ گے. حدیث کی ایک برکت بتا دوں تاکہ کوئی آج سے بات نہ کرے, بتاؤں. حدیث کی برکت بے ادبی سے زائل ہو جاتی ایک بات, اور حدیث کی برکت میں دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی محرومی میں دنیا کا بھی نقصان ہے. دلیل اس کی, دلیل یہ ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی. حدیث پڑھنے پڑھانے کی مجلس کی جب عظمت کرو گے, تعظیم کرو گے, ادب کرو گے تو اللہ تر و تازہ رکھیں گے.
دنیا بھی میں بھی آپ کو چمکائیں گے. چہرہ ایسا لگے گا روزانہ کہ ابھی ابھی نہا دھو کر کے, سمجھا, حشم بشہ دلہا بن کر کے آ رہا. بڑھاپے میں بھی چہرے پر شباب کی سی تر و تازگی ہوگی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کا مظاہرہ اور مشاہدہ محدثین کے چہروں پر کرنے والوں نے کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا حبیب الرحمن العازمی نور اللہ مرقدہ کے متعلق تو مشہور تھا, حالانکہ طویل عمر پائی تھی انہوں نے, بدن بہت بھاری تھا, چہرہ کالا تھا, لیکن جب انتقال ہوا اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ قد ابیض وجہہ, یوں تو زندگی بھر رہتی ہی ہے, اس حدیث کی وضاحت ہو بھی چکی ہے اور ترمذی شریف میں روایت آئے گی اور کچھ بات کہی جائے گی. اس لیے تر و تازہ ہونے میں اس چیز کا دخل ہے کہ دنیا کے سامان اللہ وافر مقدار میں دیں گے. جس کو وافر مقدار میں ملیں گے تر و تازہ رہے گا, اور جس کے پاس مجبوریاں ہوگی وہ تو ہمیشہ ابوسن قمطریرہ رہے گا. اس سے پتا چلا کہ حدیث ادب سے پڑھو گے تو انشاءاللہ دنیا کی روٹی بھی گھی والی ملے گی, ڈھنگ کی ملے گی. چاہے وہ خود سے گھی لگا لے اور چاہے کوئی اور سیٹ گھی لا کے لگا دے, وہ اللہ جانے کیسے لگوائیں گے. جی جی, یعنی مخلوق یا تو آپ کی خدمت کو سعادت سمجھے, اور یا تو یہ کہ آپ کو خود اللہ تعالیٰ ایسا اتنا عنایت فرما دیں. اس لیے کبھی بھی کسی قسم کی بے ادبی درس حدیث کی نہیں ہونی چاہیے. جی, روایت جو آ رہی ہے وہ بہی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ. اس آنے والی روایت میں جریر ابن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں جس دن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ہاں, یہ فرمانے والے تو زیاد ابن علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں جس دن انتقال ہوا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا, تو جریر ابن عبداللہ کھڑے ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, وقار اور سکون کے ساتھ رہو, یہاں تک کہ کوئی امیر آ جاوے تمہارے پاس, اس لیے کہ امیر آنے ہی والا ہے, ان قریب آئے گا. پھر کہا آگے کہ اپنے امیر کے لیے اللہ سے معافی کی دعائیں کرو, اس لیے کہ وہ خود معاف کرنے کو پسند کرتا تھا. پھر کہا اما بعد, اتنا کہنے کے بعد کہا سنو, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اسلام پر بیعت کی, تو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی ان لکل مسلم کی, اور پھر میں نے بیعت کی اسی عمل پر, اور اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارے لیے ناصح بن کر کے اس وقت کھڑا ہوا ہوں. اس کے بعد استغفار کیا اور منبر سے نیچے اتر گئے. مضمون واضح ہے جی, اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ نے کھڑے ہونے کی وجہ بتا دی کہ مجھے عمارت مقصود نہیں, اس لیے نہیں کھڑا ہو گیا. اس وقت چونکہ امیر کا انتقال ہوا ہے, گورنر کوفہ کے گورنر کا انتقال ہوا ہے, اور ایسے موقع پر بڑے کے انتقال کے بعد شور شار ہو جاتا ہے, انتشار کا ماحول بن جاتا ہے. اس لیے میں نے لوگوں کو پر کنٹرول کرنے کے لیے بات سنائی, اس کے لیے کھڑا ہوا, اور صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ ہر ایک کی موقع پر خیر خواہی کرنا, تو ایک موقع تھا خیر خواہی کا, اس لیے میں کھڑا ہو گیا اور جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی. پھر استغفار کرتے ہوئے منبر سے نیچے اتر گئے. یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتاب الایمان کا اختتام ہوا تو ایک ایسی حدیث لائے جس میں ختم کا ذکر آیا. شیخ زکریا کہتے ہیں دیکھو کتاب الایمان کا اختتام ہوا تو ایک ایسی حدیث لے آئے جس میں ختم حیات کا تذکرہ آیا یا ختم حیات کا اشارہ آیا. ان کے ہاں وہ بنیاد ہے, ان کے ہاں وہ بنیاد ہے. بہرحال اس قسم کی مناسب جو تطبیقات ہوتی ہیں یہ کسی تحریر کا حسن ہوا کرتی ہے, اس لیے ایک حسن یہ بھی لوگوں نے نکال کر کے بتایا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ.